اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں، جب آپ نے ہمارے پاس اگر جو ہے زندگی کے 6 حصوں میں بانٹتے ہیں، 6 گھنٹے 6 کتنے ہو جائیں گے؟ 24۔ تو آج ہم اگر زیادہ ٹائم گزارتے تو وہ کام کتنا وقت دیتے؟ 6 گھنٹے دیتے نا بھائی؟ اچھا جو وقت دیتے کتنے گھنٹے دیتے؟ 6۔ اس لیے آج اگر ہم سے کوئی بات کرتے کہ بھائی کام کرو مزید، کہتے ہیں وقت ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس 6 گھنٹے کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے پاس ویژن پڑا ہو تو آپ اپنی زندگی سے Q4 کو نکال دو گے تو کتنا وقت بچ جائے گا؟ 18۔ یہاں زندگی سے Q4 کو نکال دو، مکمل Q4 نکل جائے گی زندگی سے تو Q2 کیا ہو جائے گا؟ بڑا ہے۔ اور جب Q3 کے لیے آپ جو ہے Q2 پر فوکس کرو گے، اپنی ساری توجہ Q2 پر مرکوز کرو گے تو ہمارے بہت سارے Q1 اس لیے بن رہے تھے کہ ہم نے Q2 پر فوکس نہیں کیا تھا۔ تو جب آپ Q1 پر فوکس کرو گے، Q2 پر فوکس کرو گے تو آپ کے بہت سارے Q1 نہیں بنیں گے، تو کم از کم آدھی رکاوٹ تو بن جائے گی۔ اور جب آپ Q3 کے لیے فلٹر لگا دو گے تو کم از کم کچھ وقت یہاں سے بچ جائے گا۔ تو وہی شخص جو کہتا تھا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیوں کہ وہ 6 گھنٹے میں کام کرتا تھا، اب اس کی زندگی میں کتنا وقت ہوگا؟ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں، اب اس پاس کتنا وقت آیا کام کرنے کا؟ 18 گھنٹے وقت آیا۔ اس لیے دنیا میں جنہوں نے کام کیا وہ اس طرح کام کرتے، جس طرح کامیاب ترین لوگوں کی آپ تاریخ پڑھو گے تو ان کی زندگی کے دار و مدار اس پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھو، صحابہ کرام کی سیرت پڑھے، تابعین کی سیرت پڑھے، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی سیرت، حتیٰ کہ ہندوؤں کی تاریخ پڑھے، چاہے دنیاوی کامیاب ترین شخص ہو چاہے دینی کامیاب ترین شخص ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس سے زیادہ تھیوری پر عمل کرے۔ آج وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا 6 گھنٹے تو کہاں چلے جاتے، کیوں 6 کہاں 12 گھنٹے چلے جاتے ہیں۔ ایسے شیطانی چرخہ ڈیزائن ہوا ہے کہ مقصودی وقت بھی کس میں چلا جاتا ہے؟ غیر مقصود۔ پھر جب غیر مقصود میں چلا جائے گا، اب وہ کام ہی تو کرنا ہے تو مقصود کے لیے وقت کہاں سے بچے گا؟ جب مقصود کے لیے وقت نہیں بچتا تو ہم فائنینشلی بھی کرائسس میں آ جاتے ہیں اور مینجمنٹ کے ساتھ بھی کرائسس میں آ جاتے ہیں، ہم پورے ڈاکاڈول کے شکار ہو جاتے ہیں، ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھیوری ہے ترجیحات کے تعین کرنے کا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ میں کتنا سبق ہے؟ 2۔ سب سے پہلا سبق کیا تھا؟ ترجیحات کا تعین۔ تو ترجیحات کا تعین کیسے ہوگا، اہم کام کیسے کریں؟ تو پہلے یہ تعین کرنا ہوگا کہ کون سے کام امپورٹنٹ ہے اور کون سے کام ارجنٹ ہے۔ جو اہم ہے وہ کرنے ہوں گے، جو غیر اہم ہوں گے وہ چھوڑنے ہوں گے، جو ارجنٹ ہے وہ بھی دیکھنے ہوں گے۔ ہر ارجنٹ کا کام کرنے والا بھی نہیں ہے، ہر ارجنٹ کام کرنے کا نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ اگر ارجنٹ کام کرنے والے تو کر گزریں گے، اور اگر ارجنٹ کام کرنے والے نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ تو یہ ہو جائے گا پہلا سبق ترجیحات کا تعین۔ اب آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نماز کے جو اوقات تھے وہ 4:30 بجے کے ہیں، اب ترتیب یہ ہے کہ میں مختصر انداز سے جو ہے وہ عزم کی تکمیل کی بات سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کی ترتیب بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سبق سمجھ میں آیا؟ اگرچہ یہ خلاصتاً ہے، اس پر تفصیل میں ہم نے مشق نہیں کی، ایکسرسائز نہیں کی، چیزوں کو نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر کور کریں گے، مستقل جو ہے اللہ نے چاہا تو ترتیب رکھی جائے گی۔ دوسری چیز ہے وہ ہے عزم کو جمع رکھنا۔ کس کو جمع رکھنا ہے؟ اب عزم کیسے جمع رکھے؟ تو یاد رکھے کہ عزم جمع ہوتا ہے وعدوں کی پاسداری سے۔ عزم جمع ہوگا وعدوں کی پاسداری سے۔ جس آدمی میں وعدے کی ایفا نہیں ہوگا اس کا عزم کبھی جمع نہیں ہوگا۔ جس آدمی میں وعدے کی ایفا نہ ہو اس میں کبھی بھی جو ہے عزم جمع نہیں رہ سکتا۔ آج ہم لوگ کے عزم اس لیے پست ہے کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں،
اور سب سے زیادہ نقصان دہ وعدہ خلافی وہ ہے جو ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. کیوں کہ اس سے کوئی پوچھتا نہیں. اس لیے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو اوصاف ذکر ہے وہ ابراہیم الذی وفى یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اور حدیث میں جتنی جو ہے منافقت کی نشاندہی کی دی ہوئی ہے اس میں سے سب سے زیادہ جو وہ دی ہے کہ منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ اذا وعدہ خلف. بلکہ جھوٹ اور وعدہ خلافی تو مذاکرم بھی جو ہے منع کیا ہے. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں گھر میں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, میں چھوٹا تھا, مفہوم بتا رہا, تو میری امی نے کہا کہ آپ مجھ کو کچھ دوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور تھی, میں چاہ رہا تھا کہ اس کو دے دوں. فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ لکھ دیا جاتا. آج بچے کہتے ہیں ابو جی ہمیں کچھ کپڑے دلاؤ, کہ ہاں ہاں. گھر والے کہتے ہیں ہاں ہاں. تو ہر ہاں ہاں کے جواب میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اصل جواب ہی نہیں. آج دنیا میں جپنیز جو ہے جو اتنی ترقی کر گئے, چائنیز جو اتنی ترقی کر گئے, وہ کیوں کر گئے؟ اس لیے کہ وہ باطل پر. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باطل بڑی ترقی کر رہا ہے اور حق جو ہے دبتا جا رہا ہے, دبتا جا رہا ہے, دبتا جا رہا ہے, کیا وجہ؟ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سر عجیب جملہ کہا, سر شاکر. انہوں نے فرمایا کہ حق اگر زوال پذیر ہو رہا ہے تو اس لیے زوال پذیر نہیں ہو رہا کہ حق حق ہے, بلکہ اس لیے کہ حق نے باطل کے صفات اپنائے ہوں. حق اگر بات زوال پذیر ہو رہا ہے تو اس لیے زوال پذیر نہیں ہو رہا کہ وہ کیا ہے, حق ہونے کی وجہ سے باطل زوال پذیر ہو رہا ہے, بلکہ حق اس لیے زوال پذیر ہوگا کہ اس نے باطل کی کوئی روش اختیار کی ہوگی. اور اگر باطل ترقی پذیر ہو رہا ہے تو اس لیے ترقی پذیر نہیں ہو رہا کہ وہ باطل پر ہے, بلکہ اس لیے کہ اس نے حق کی کوئی اصول تعمیر. آج جو ہے ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنے حالات کو دیکھ کے پھر ہم کہتے ہیں امت مسلمہ روز بروز زوال کی طرف جا رہی ہے, روز بروز زوال کی طرف جا رہی ہے. پتہ نہیں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ تو ترک اتباع سنت, کیونکہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ وعدے کی پاسداری کی, کیونکہ آپ علیہ السلام کی جد امجد حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا, سب سے زیادہ با وفا تو کون تھے؟ اور آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے بھی جو لقب دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ صادق الوعد, سچا وعدے کی پاسداری کرنے والا, جس کی دلیل جو ہے اس کے دشمنوں میں نہیں دی. اس کے دشمنوں نے بھی اپنے زبان سے کہا کہ اس بات پر تو ہم نہیں کہہ سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, ان کا سچا آدمی ہمیں نہیں دے. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے وعدوں کی پاسداری. کیا ہے بھائی؟ جس طرح سکے کے دو رخ ہیں, سکہ یوں اچالو, جس کا سکے میں وعدے کی پاسداری زیادہ ہوگی اس کی دوسرے پشت پر عزم ہی اتنا جمع ہوگا, اور جس کے سکہ جو ہے وعدوں کی پاسداری نہیں ہوگی اس کو اس فرد اس معاشرے کی زوال پذیری بھی اتنی زیادہ. تیوری نہیں, کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی سائنس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, سیدھی سی بات. وعدوں کی پاسداری ہے تو عزم بڑھے گا, وعدوں کی پاسداری نہیں ہے تو عزم نہیں چلے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بیٹری لو ہوتی ہے تو بسا اوقات ضرورت پیش آتی ہے اس کو زیادہ چارج کرنے کی, اور جب بہت زیادہ خراب ہو جائے تو دوسری بیٹری سے سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ نکلے. اس لیے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ آج امت جو ہے, اگرچہ ہمارے یہاں دو اصطلاح استعمال ہوتے ہیں, رخصت اور عزیمت. فرمایا کہ جب گاڑی چڑھائی میں ہو نا تو پھر رخصت کا عمل نہیں ہوتا, پھر عزیمت ہی اپنانا ہوگا, پھر گیئر ہی لگانا ہوگا. تو آج امت مسلمہ وہ اس قدر جو ہے پستی میں ہے کہ رخصت پہ عمل کرنے سے نہیں اٹھے گی, عزیمت اپنانی ہوگی. کس کو اپنانی ہوگی؟ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں کاموں میں لگن پیدا ہو اور ہم مسلسل آگے بڑھے, ہمارے کام ٹھیک ہو, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنائیں کہ جو کیا ہے عزیمت ہے. اور عزیمت تب ہوگی کہ ہم کیا کریں بھائی,
وعدوں کی پاسداری اور وعدوں پر آپ لوگوں کو ماشاءاللہ حدیث سے وابستہ ہو. قرآن اور حدیث میں کس قدر زیادہ ترغیبات ہے, کس قدر زیادہ جو ہے اس کی باتیں ہیں. اس لیے اگر آج ہم اور آپ اپنے ساتھ وعدہ کریں, اپنے ساتھ اس بات کو طے کر لیں کہ ہم جو کہیں گے, جو کریں گے انشاءاللہ وہ کر گزریں گے, تو انشاءاللہ عزم آہستہ آہستہ خود بخود کیا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر عزم کو کیسے جمع رکھا جائے, وعدوں کی پاسداری کے لیے کیا اختیار کیا جائے, اس کے لیے جی کے بک کا استعمال ہوتا ہے. کس کا استعمال ہوتا ہے؟ جی کے بک کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی بات ہو اس کو تحریر میں لے لو تاکہ وعدہ بھول نہ جائے. نوٹ لے لو. دوسرا ویژن کو تازہ رکھا جائے ذہن میں. ہاں, اس سے بار بار جو ہے اس کا مذاکرہ کرتے رہیں, بار بار جو ہے ایسی مجلسوں میں بیٹھتے رہیں, اس لوگوں کے ساتھ وابستگی رکھے تو انشاءاللہ بہتری آئے. اب اس کے لیے الگ تیوری ہے, الگ ٹول ہے, ایک الگ فلسفہ ہے. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. آخری 10 منٹ آپ لوگوں کے سوال جواب کے لیے ہے. آپ لوگ اتنے نیک لوگ ہیں, کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہے, تو میں خود 10 منٹ دے رہا ہوں کوئی بات پوچھنے کے لیے, اور کوئی بات سمجھنی ہو, کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگوں کو اختیار ہے. جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں کو سننے کا, آپ لوگ کو وقت دینے کا. اللہ آپ سب سے رضا تو آدمی کی رائے کے ساتھ ہوتا ہے, تو لازمی رائے جو ہے ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے, اس کے علم کے مطابق کبھی کچی ہوتی ہے کبھی پکی ہوتی ہے, اس میں جو اختلاف ہو سکتا ہے بالکل امپارٹنٹ کے تعین کرنے میں. بالکل صحیح کہہ رہے. اب جب آپ کے اختلاف ہو جائے تو آپ اپنے سے بڑے علم والے سے پوچھیں کہ آئے میری رائے صحیح ہے یا غلط ہے. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں آرائیں جو ہوتی ہے وہ اختلافی ہوتا ہے. جہاں تک ویژن کا تعلق امت کے رول سے ہے, جہاں تک ویژن کا تعلق ذاتی زندگی کے ساتھ ہے, اس کا دار و مدار تو آپ کی اپنی ذات پر ہے. فرض کریں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا چاہتے ہیں. آپ کا دادا کہتے ہیں کہ اسکول میں داخل کرو, آپ کہتے ہیں کہ مدرسے میں داخل کرو. آپ ویژن بچے دیکھتے ہیں کہ عالم بنانا چاہتا ہوں, دادا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اسکول میں داخل کرتے ہیں. اب رائے میں اختلاف ہوا. امپارٹنٹ کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں کوئی تھیوری کے لیے. نہیں, یہ تو آپ کے ویژن پر ہے نا کہ آپ نے ویژن کیا بنایا. اگر آپ نے ویژن بنایا کہ بچے کو عالم دین بنانا, تو ہر مقام اہم ہوگا, امپورٹنٹ ہوگا جو آپ اس کے لیے کرو گے. لہٰذا اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا, اس کے مدرسے کا انتخاب کرنا, اس کی ابتدائی اسکول کی تعلیم دینا, یہ کیا ہوگا. یہ تو کو تیاری. جی کوئی اور بات. ہمیں اللہ کی ذات پر توکل نہیں, دینی علم اور دین اور اللہ پر ایمان کی کمزوری ہے. اس پر میں آپ لوگ کو ایک حقیقت سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور ایک خطرناک راستے سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں پہاڑی راستے میں برف بارش ہوئی. کیا شروع ہوئی؟ اب وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے, اگر آپ لوگوں نے برف باری میں سفر کیا ہو تو گاڑی پھسل جاتی ہے, ٹائروں میں جو ہے وہ جو روٹ پر چلتی ہے تو اس میں پھسلن پیدا ہوتی. تو وہ شخص بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا, تو جب موڑ آیا تو پھسل اور بہت گہرائی میں کائی میں گرتا لڑکتا گاڑی وہ زخموں سے چور ہوا اور بہت مشکلوں سے جو ہے دروازے سے نکل کر ایک ٹہنی پہ پھنس گیا, ایک شاخ پہ گرا. سر پہ چوٹ, زخم سے چور, پاؤں ٹوٹا ہوا ہے, سر زخم. بارش ہو رہی ہے, برف باری ہو رہی ہے, سخت سردی ہے. وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, اپنی نیک اعمال یاد کر رہا ہے. اتنے میں ایک کہانی ہے, اتنے میں ایک زندگی کا فرشتہ آتا اور کہتا ہے کہ میں زندگی کا فرشتہ ہوں, آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو میں آگے ہوں, بتاؤ کیا خدمت کروں آپ. اس نے کہا میں مشکل میں ہوں, مجھے بچا کے نیچے اتار. تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ چھوڑ دو, آپ اپنے ہاتھ چھوڑ دو. وہ کہتا ہے بھائی آپ زندگی کے فرشتے ہو یا موت کے فرشتے ہو؟ میں نے تو اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ زندگی کا فرشتہ بھیج دو. یہ تو کس کا فرشتہ ہے؟ اتنے لڑکتے تو گاڑی سے نکل کے ٹہنی پہ پھنس گئے, ابھی بھی کہہ رہے کہ ہاتھ چھوڑ دو. میں ایسا نہیں کر سکتا. میں کہا بھائی میرے ہاتھ تو ہے نہیں کہ آپ بچا لوں, اتار دوں. اگر آپ نے ہاتھ چھوڑنا ہے تو توڑ دو, نہیں تو چلے گا. نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا. پوری رات زخموں کو جو ہے وہ برف باری کی وجہ سے ٹھنڈ پڑتی گئی. صبح ہوئی تو اس کی روح پرواز کر گئی. صبح کے ٹائم پہ چرواہے جب بکری چرانے ایک وادی میں نکلے تو بکری چراتی ان کی نظر ایک لاش پہ پڑی جو کہ ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. تو دیکھا کہ اس کا اور زمین کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ. کتنا فاصلہ تھا؟ 2 فٹ.
تو کبھی ہمارے اور کامیابیوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ لیکن ہم اللہ پر ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اعتماد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کہا جائے کہ ہاتھ تو چھوڑ دو نا، تو نہیں، ہاتھ نہیں چھوڑو گے، کیا ہو جاؤ گا؟ مر جاؤ۔ ویژن بڑا بناتے ہیں تو شیطان کہتے کہ ہاتھ نہیں چھوڑو مرو گے، شریعت کہتی کہ کود جاؤ یار، بڑا سوچ تو لو نا، تکمیل تک پہنچنا ضروری تھوڑی ہے۔ جنہوں نے باغات، آپ لوگ میں سے اکثر لوگ سندھ سے آئے، جن کے آم ہم کارے، کیا ہم نے یہ درخت اگائے کیا؟ تو اگر وہ لوگ یہ سوچتے کہ ہم اس کے آم نہیں کھا سکتے، کیوں یہ آموں کے درخت لگائے؟ تو آج ہم میں سے کوئی بھی آم نہ کھاتا۔ بھائی پھل کون کہا ہے کہ وہ بات کی بات ہے، آپ لگاؤ تو صحیح نا۔ ہم لگانے کے مکلف ہے، اس کے نتیجوں کے ہم مکلف ہو نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی بات؟ جی اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ یہ آپ کو سر عتیق سمجھا دیں گے، میں جی کوئی اور بات اس کے علاوہ جو میرا موضوع تھا اس کے متعلق کوئی سوال ہو؟ جی چلیے سر۔